آپ لوگوں کے نزدیک مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا؟ مسئلہ تو ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم صاحب۔ دیکھیں، مسئلے کا انکار کرنا جو ہے نا، وہ ڈینائل کی کیفیت میں جانا ہے یا ایلوژن میں رہنا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کہیں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور کوئی کہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے تو خود کو یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے کیا، یہاں پہ اختلافات ہیں۔ نقطہ نظر جیسے آپ نے کہا، کچھ لوگوں کا وہ مختلف زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک بنیادی طور پر جب یہ پاکستان کی تشکیل ہوئی، تو تشکیل اس لیے ہوئی تھی کہ ساؤتھ ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں ایک ایسے خطے کا قیام آنا تھا جہاں پہ مسلمانان ہند جو یہاں صدیوں سے بس رہے تھے، ان کو ایک سیاسی یونٹ کی ضرورت پڑی، ایک پولیٹیکل یونٹ کی ضرورت پڑی، اور اس پولیٹیکل یونٹ میں مختلف کلچر، زبانیں بولنے والے، ڈائیورسیفائڈ بیک گراؤنڈ کے لوگ، جن کے اندر کامنالٹی جو تھی وہ فیتھ کی تھی، کہ میجورٹی ان میں مسلمانوں کی تعداد تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اس سیاسی یونٹ کے ذریعے ہم معاشی اور اپنے سیاسی حقوق حاصل کریں گے۔ اب یہ معاشی اور سیاسی حقوق جو نئی آنے والی ریاست تھی جس نے تشکیل ہونا تھا، اس میں اس کا سوشل کانٹریکٹ یا رشتہ کیا ہونا تھا، اس کا تعین ہونا تھا۔ جو مجھے میری ناقص رائے ہے، میری ناقص رائے میں جو آرکیٹیکٹ تھے پاکستان کے آئیڈیا کے، اس کی موومنٹ کے امپلیمنٹر تھے، ان کے نزدیک یہ سوشل کانٹریکٹ میں جو بنیادی رشتہ بننا تھا وہ اسٹیٹ ورسز سٹیزن بننا تھا۔ ریاست اور شہری کے ذمہ داری اور حقوق دونوں، ذمہ داریاں ریاست کی، شہریوں کے حقوق، اور شہریوں کی ذمہ داریاں اور ریاست کے حقوق۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا، شہریوں کو محض حقوق کے زمرے میں ہی لیتے ہیں، ذمہ داریوں کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں جاتا، یا ریاست سے ہی صرف حقوق طلب کیے جاتے ہیں۔ دونوں جانب تھے یہ، تبھی ایک بیلنس معاشرے کی تشکیل ہونی تھی۔ دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ اس نئے ریاست کے اندر قومیتوں کو بنیاد بنا کر جو ہے نا، جو ریاست کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے، اس میں جو حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہے، ان کو قومیتوں سے جوڑا جائے، ان کو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز سے جوڑا جائے، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، کشمیری، ان کے ساتھ نئے سوشل کانٹریکٹ کا وہ رشتہ جوڑا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور جو ایتھنک بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ اگر جوڑنے کی کوشش جن لوگوں نے کی، وہ شاید 16ویں 17ویں صدی کی جو سیاسی فکر و فلسفہ تھا اس میں ہی پھنسے رہے۔ جو ماڈرن پلورلسٹک ویسٹفیلین اسٹیٹ تھی یا ریاست تھی، جس میں سٹل ڈیموکریسی کے تحت یورپین کانٹیننٹ پہ یا نارتھ امریکہ میں یا باقی ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ہوئی، وہاں پہ ریاست آہستہ آہستہ ان سب آئیڈینٹیز یہ پوری دنیا میں موجود تھی۔ آپ ڈائیورسفیکیشن دیکھیں تو آپ کو نارتھ امریکہ میں بھی جو ہے نا سینکڑوں کے حساب سے نظر آتی ہے، یورپ کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، مختلف سب آئیڈینٹیز ہیں، ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ، ناردرن یورپ، ایشیا کے کئی ممالک میں اسی طرح ڈائیورسفیکیشن نظر آتی ہے۔ سینٹرل ایشیا، آپ سینٹرل ایشیا میں جو روایتی طور پہ ویسٹرن ترکستان تھا، آج کا سینٹرل ایشیا، یہ 5 ریاستیں ہیں، ازبکستان میں تاجک بھی رہ رہے ہیں۔ وہ مسئلہ کیسے بن گیا؟ میں عرض کر رہا ہوں جی، ایک تو یہ پورا پیرایا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یونیک سچویشن پاکستان میں نہیں ہے کہ یہاں پہ 4 یا 5 قومیتیں رہ رہی ہیں ایک ریاست کے اندر، ایک اکائی کے اندر۔ ایران میں آذری ہیں، فارسی زبان، فارسی بولنے والے لوگ ہیں، کرد ہیں، عرب ہیں، بلوچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ایرانی سوسائٹی جو ہے نا وہ پرشین ریشیل آئیڈینٹی رکھتی ہے۔ یہ مختلف لوگ ہیں، اور ایک ایران کی نئی جو نیشن سٹیٹ ہے اس کی آئیڈینٹی کے تحت انہوں نے اپنی زندگی رکھی۔ یہاں پہ اس کو بنیاد بنا کر صوبوں کے حقوق کی بات کی، اس شناخت کی بنیاد پر، پھر وہ صوبائی حقوق سے ہوتے ہوتے کہیں پر اس نے علیحدگی کا رنگ اپنا لیا، کہیں وہ اس میں شدت آئی اور کہیں اس شدت میں کمی آئی۔ آپ 60 کی دہائی میں چلے جائیں، آپ کو پشتونستان کی جو صدا ہے وہ بڑی توانا قسم کی نظر آتی ہے۔ سردار داؤد اور ظاہر شاہ کے دور میں افغانستان کے اندر پشتونستان چوک جلال آباد میں بھی موجود ہے، کابل میں بھی موجود ہے،
پھر 70 کی دہائی کے بعد نیشنل عوامی پارٹی جب ڈیزالو ہو گئی، اس صدا میں اور اس کی شدت میں بہت کمی آپ کو نظر آتی ہے۔ سندھو دیش ایک زمانے میں وہ بڑا پھلتا پھولتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، ایک زمانے میں جنا پور کی صدائیں آئی ہیں۔ اسی طرح آزاد بلوچستان کی یا بلوچستان ایک ریاست کی صورت میں، لیکن آزاد بلوچستان کا بہت لمبے عرصے سے ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ہم نوا بھی زیادہ لگتے ہیں، اس کے ہم نوا یعنی اس آزاد بلوچستان کے نعرہ لگانے والے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، جناپور کا یا کسی اور کا جو تھا وہ تو ایک محدود اقلیت نے وہ نعرہ لگایا۔ اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ زیادہ لگتے ہیں، یعنی اس کا ابھی تک تعین ہونا ہے کہ یہ زیادہ ہیں یا زیادہ لگتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب بھی بلوچستان کے مسئلے کو دیکھا گیا ہے تو جو یہاں کا انٹیلیجنشیا ہے، جو لبرل طبقہ ہے، انہوں نے روایتی طور پہ بلوچستان کو 3-4 لوگوں کی نظر سے دیکھا ہے: میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر بگٹی، نواب خیر بخش مری، اور 5ویں پشتون نیشنلسٹ عبدالصمد خان اچکزئی شہید، ان کے حوالے سے دیکھا۔ باقی ایسے نظر آیا ہے کہ جیسے اس صوبے میں کسی کا نہ سیاسی وجود ہے، نہ کوئی سیاسی آواز ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زعما ان کا ایک اپنا اثر تھا، لیکن وہ محدود اثر تھا۔ یہاں پر جام غلام قادر بھی ہے، جعفر خان جمالی بھی ہے، یہاں پہ نواب محمد خان جگزئی بھی ہے، یہ قاضی عیسیٰ بھی ہے، یہ جتنی بھی پولیٹیکل انٹیٹیز تھی جنہوں نے وفاق کی سیاست روز اول سے کی اور اکثریت میں رہے، اور میرے خیال میں، میری اسیسمنٹ میں آج بھی اکثریت میں ہے، ان کی پولیٹیکل وائس کو مین سٹریم میں کوئی سپیس نہیں ملی، اور لوگوں نے شاید ان پہ اپرچونزم کا لیبل لگایا، یا روایتی طور پہ ان کو وفاق پرست یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی۔ یہ روایتی طور پر انہوں نے شاید زیادہ اپوزیشن کا دور دیکھا، اور اپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ شعلہ بیانی سے زیادہ کام لیتے ہیں، اور شعلہ بیانیوں میں آپ میڈیا کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کل تو خیر سوشل میڈیا اب آ گیا، روایتی طور پہ پرنٹ میڈیا میں، بعد میں الیکٹرانک میڈیا میں بھی ان کی تسلسل کے ساتھ آواز کو زیادہ سنا گیا، اور اسی کو ہی جنون سمجھا گیا، اور یہ تاثر لے لیا گیا جیسے پورا کا پورا بلوچ یا بلوچستان ان زعما کے پیچھے کھڑا ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ معاشرے کے، بلوچ معاشرے کے یا بلوچستان کے معاشرے کے ایک مائنورٹی طبقے کو تو ضرور ریپرزنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کسی صورت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ تمام بلوچستان۔ نیشنل عوامی پارٹی جب اپنے عروج پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں صرف کنکلوڈ کر لوں، نیشنل عوامی پارٹی 1970 کے الیکشن میں جب اپنے عروج پہ تھی، جس کو سب سے یہاں پر نان کنٹروورشل الیکشن تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں بھی نیب کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی کہ وہ حکومت بناتی، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے کولیشن بنائی۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی ان کو بائی اینڈ لارج پوری سوسائٹی کی پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل، ان کی اکثریت بھی متنفر نظر آتی ہے اسٹیٹ سے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے بیانیے کو پذیرائی مل رہی ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو جس زاویہ سے بیان کر رہے ہیں اس میں سچائی کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ سچائی کا ایلیمنٹ سے قطعاً میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ درست پوزیشن ہے، وہ صرف ایک فیکچول پوزیشن ہے۔ فیکچول پوزیشن سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن مورلی درست پوزیشن وہ قطعاً نہیں ہے۔ کیا نوجوانوں کا متنفر ہونا ریاست سے، یا نوجوانوں کا دور ہو جانا ریاست سے، اور اس کے نتیجے میں ایک پرتشدد رویہ اختیار کر لینا، اور اس تشدد کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کی قتل و غارت گری کرنا، اس کو اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ جواز فراہم کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ کیا وہ علامات، کیا وہ وجوہات جن کی وجہ سے یہ ایک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں کہ جی ریاست کے اس رویے کی وجہ سے یہ رویہ پیدا ہوا ہے، وہ پاکستان کے باقی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، پنجاب میں، اس کے انٹیریئر میں، سندھ کے انٹیریئر میں وہ حالات نہیں موجود؟ وہ موجود ہیں، لیکن وہاں کا نوجوان جو ہے وہ اس طرح کی پرتشدد کارروائی کر کے ریاست میں جو شناخت اس کی، جس کو وہ بیان کرتا ہے، اس سے ہٹ کے لوگوں کو
بے گناہ لوگوں کو، ان آرمڈ لوگوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ نہیں بناتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور فیکٹر بھی ہے۔